ایمان کی تعریف جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایمان ہے کیا، تو ایمان سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو جانے کا نام ہے۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے نواز رکھا تھا، بڑی بڑی محفل میں جاتے، بڑے بڑے عرس پہ آپ پہنچتے، آپ کا پہلا کلمہ جو صدارتی خطاب میں ہوتا، آپ فرماتے ہم نے دیکھا یہ کدھر کا کدھر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا، کس قدر بلند درجے پہ پہنچ گئے۔ آپ فرماتے دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا وجہ تھی، کس لیے اللہ نے ان کو پسند کیا، کس لیے لوگ ان کی محبت پہ دیوانے ہو گئے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ اپنے آپ کو غرق کر دیا۔ ایسے فنافر رسول ہوئے جس کے پاس بیٹھے اسے فنافر رسول بنا دیا، جس پر نظر ڈالی اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کو ڈال دیا۔ میرے پیر و مرشد، میرے شاخ کامل، میرے ہادی و رہنما، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر وہ ماحول پیدا کیا کہ نفرتوں سے نکال کر محبتوں میں ڈالا۔ دین کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں جدا کرنے کے لیے نہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے بندے، یہ جوڑنے والے تھے، یہ لوگوں کو بس فساد سے نکالنے والے تھے۔ بس فساد سے نکالنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ کہتے تھے تم اس دل میں رسول اللہ کی محبت کو ڈالو۔ آپ کی محبت ایسی طاقتور چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اکثر آپ فرماتے حضرت، اکثر آپ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ اور امام فخر الدین کا ذکر فرماتے، علمی دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ راضی رحمت اللہ علیہ، ایک دن خیال پیدا ہوا، کسی ہر کام کیا، پڑھا بھی پڑھایا بھی، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ کسی مرد کامل کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ آپ کا شعرا تھا، پہنچے پاس، عرض کی بیعت کی خاطر آیا ہوں۔ آپ نے وہاں پہلے یہ ہر جگہ پہ جو لاجکس دیکھتے ہو نا، ہر جگہ فلسفہ اور منطق پہلے رکھتے ہو، پھر اللہ اور اس کے حبیب کی بات کرتے ہو، پہلے اسے پرے کر کے بس غرق کر دو اس کی محبت میں، اس کو چاہو، اور اس کی چاہت رسول اللہ کی اتباع ہے۔ اس سے نکلو، پھر آؤ میں دوبارہ ہاتھ پکڑوں گا۔ میرے شاخ فرمایا کرتے تھے، بڑے لجبال ہوتے تھے، بھیجا اور نہیں بھیجا، بظاہر بھیج دیا لیکن نہیں بھیجا، باہر نکلے کسان سے ٹکرا ہو گیا، پوچھا کیا ہے تیرا دین، کہنے لگے مسلمان ہوں۔ کہنے لگے اگر مسلمان ہیں، ان کی بڑی تحقیق تھی وحدانیت پہ، توحید پہ، اللہ کے ایک ہونے پر، اپنی بڑی اچھی نیت کے ساتھ کہنے لگے کہ تجھے کوئی ولید مل جائے، کوئی کافر مل جائے، تیرے سے پوچھے بڑا کہتا ہے اللہ ایک ہے، انہوں نے تو کروڑوں کے ذات سے معبود بنا رکھے تھے، تو کیسے بتائے گا نہیں ایک ہے۔ اسے حیرت سے دیکھا کسان نے اور کہنے لگا کمال ہے، اشتہارا تو بڑا روحانی ہے، لیکن سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے تو جنہوں نے بتایا نا وہ ہے۔ مولوی صاحب کس نے بتایا وہ ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی غائب ہے؟ جنہوں نے بتایا وہ ہے، انہوں نے بس فرمایا ایک ہے، بس مجھے میرے آقا کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، پکا تعلق مضبوطی سے تھاما میں۔ میرے شاخ فرمایا کرتا مضبوطی، چلے گئے، راضی چلے گئے۔ ایک دن وقت آخر جو ہم سب پہ آنا ہے آ گیا، شیطان آن پہنچا، پہلا سوال ہی یہ کیا کہ کیسے کہتے ہیں وہ ایک ہے۔ بڑا علمی دنیا کے آیا ناز ہستی ہیں، آج بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے، ایک دلیل دی، اگو شیطان اللہ تن اور من بچا کے رکھے، اور کان پکڑ کے کیا بڑا شیطانی ہو، بڑا خطرناک دشمنی۔ اس نے آگے سے رد کر دی، 2 3 4 5 چلتی چلی گئی۔
یہاں تک کہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے کہتے ہیں اوے پائیا تنکی پتا کھیت بتا روحانیت کیسے کس کو ہے، بات کرتا ہے روحانیت کے بارے میں، اور روحانیت تو اصل ہے، تیری روح تھی یہ بدن سے کل نکالی۔ اس کا سلسلہ تو ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے سی کہتے ہیں ملقلب کی کہتے جی مقلات لاگو کر لو، جن کا وہ کی ہے افریت رامی جن نے کہا تھا نا، جو پوچھا اللہ کے نبی نے کتنی دیر لگائے گا، اس سے پہلے کہ آپ کا دربار باغ پر خاص تو پھر ایک اللہ والے نے عالمان نہیں تو چپ کر کے بھیجا، کوئی اور اٹھے، ایک غلام ہاتھ میں نہیں آتا اٹھیا، حضور مانو کو فرماؤ، کہنے لگے فرمانے لگے بول کتنی دیر لگائے گا، کہنے لگے سونے ہو آقا غلام آقا حکم دے اور غلام دیر لگا، یہ کیسا ممکن ہے؟ اس سے پہلے قرآن ہے، اس سے پہلے کہ پلک جھپکو تاختاب کے قدم اس پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، روحانیت کو جاننے کی کوشش کرو، وسوسات سے بچنے کی کوشش کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اس سے پناہ مانگو شیطان کی جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہیں سے کہیں لا کے پھینک دیتا ہے۔ ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے، ہمارا سب کچھ رسول اللہ ہے، شجر سے مبارک کتنا دانی رہے گا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، فرماتے فرماتے کہتے ہیں کیا وہ جو کسان نے کہا تھا، پھر کہتے ہیں کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا، تیسری بار کہتے ہیں اوہ کیوں نہیں کہتا کسان والی بات، جرا مریض وضو کرا رہے ہیں نا کہنا سونے ہو اتھے تے میں تے تسی ہو، تیسرا بندہ کوئی نہیں کس کی فرما رہے ہو، کہنے لگے افسوس راضی کا وقت آخر آ گیا، اے لاجپال ہوتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ والے ہوتے کیا ہیں، یہ کیسے کس کسی وقت قبلہ صاحب اگلے پروگرام میں تصوف پہ ہی بات فرمائیے تھے، بڑا مزہ آیا۔ یہ توحید کے میخانے ہے ہی خانقاہی نظام، ادھر سمجھو توحید ملتی ہے کہیں سے نہیں ملتی، لیکن بات کچھ مختصر اور ہے، تو عشتے تو من جانا سنیارے نال بے سنیارا بڑھ جائے گا، انجینئر نال بے انجینئر بڑھ جائے گا، کاروباری نال بے کاروباری بڑھ جائے گا، اور چلیا تو اسے کی ایڈا سمجھے کہ اس نال بے گا تو کچھ نہیں بڑھے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا نا جو قبلہ صاحب فرما رہے گے تو سب کچھ بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا۔ حدیث قدسی کے مطابق وہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے اس دی آنکھ اس دی نہیں ہوندی میری ہو جاتی، اس دا کن اس دا نہیں ہوندا میرا ہو جاتا، میں بن جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں۔ اور چلیا آؤ در واپس کہ پوچھیا نہ تو فرمان لگے کہ راضی دا وقت آخر آیا تے سی نا میرے کو منگل تے آیا سی نا، میں اس کی کیا سی میرا جڑا کام سی میں کہا دیتا، بس ہر چیز سٹ کے رسول اللہ آپ علیہ السلام کے فرمودات کو سامنے رکھ کے کہ بس وہ ہے خلاص کافی، ان کے ساتھ تعلق یقینی طور پہ ہمارے پاس مضبوط مواد ہے ہر حوالے سے، لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے، اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی بات ہو تو میرا اللہ، اور جب نبی بات کی بات ہو جو کنی بندے ہو پڑھنا دو شعر ذرا نہ چھیڑا کرو، میں نے آج ہی پڑھو ذرا کی میرا نبی میرا نبی میرا نبی جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آج حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی تقریب ہے. آپ سلسلہ نقشبند کے عظیم شیخ ہیں, ہمارے شیخ قابل کے شیخ ہیں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سلسلہ نقشبند کے عظیم شیخ. تو اس سلسلے کے بارے میں تمام سلاسل جو ہیں وہ برحق ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. سلسلہ عالیہ قادریہ ہو, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, یہ جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں جو واقعتاً سلاسل طریقت ہیں, ہاں رستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل سب کی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. سب میں جو فیض ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا فیض ہے. سب کا رستہ رسول اللہ علیہ السلام کی جانب جاتا ہے, اور سب کا مقصد ایک اپنے ساتھ جڑنے والے کو محبت میں بھی, ظاہر میں بھی, باطن میں بھی, عمل میں بھی, قول میں بھی, فعل میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت مبارک کے ساتھ جوڑنا ہے. تو یقیناً جتنے بھی سلاسل ہیں, لیکن چونکہ اس سلسلے کی بات ہو رہی ہے تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں, میں نے بتایا اس کی محفل میں کرامات بیان کرنے سے اور مناقب بیان کرنے سے بہت بہتر ہے ان کی تعلیم کو بیان کیا جائے, اور جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا رستہ بیان کیا اس پر توجہ دی جائے. تو اس سلسلے کے عظیم شیخ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اس سلسلہ نقشبند کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے, ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرے. اور ذکر سے مراد صرف ذکر باللسان نہیں ہے, ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کو یاد رکھے. ہر وقت انسان اگر زبان سے ذکر نہیں بھی کر رہا تو دل اللہ کے ذکر میں اس انداز میں مصروف ہو کہ ہر وقت دل کو یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو انسان بڑھ کے گناہ کر لیتا ہے. آج دل کا ذکر یہ ہے کہ جب دل کو ہر وقت اللہ یاد ہوگا تو دل کو ہر وقت یہ بھی یاد ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جیسے انسان گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے حیا کر کے رک جاتا ہے, ویسے ہی انسان گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا کر کے رکنا شروع کر دے گا. اللہ کے ذکر سے انسان مصروف رہے. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کی ابتدا ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے اور اس سے جذب ربانی ملتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ جذب ربانی جب انسان کو یہ جذب کی کیفیت میں جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. اب یہ جذب کیا ہے, یہ کیفیت کیا ہے؟ فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو دنیا سے بے خبر ہو کے کرو. ذکر میں جذب اور ذکر میں جو ہے وہ کیفیت میں جانا. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پر ظاہری طور پہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے, صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ انسان کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایسے آباد ہو جاتا ہے, انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایسے آباد ہو جاتا ہے کہ دل میں اللہ کی طلب اور اللہ کی جستجو کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں ہے. صرف زبان اللہ کا ذکر نہیں کرتی بلکہ دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے. اور دل اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے, دل کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے. ہر وقت انسان کی کوشش یہ ہو کہ یہ تصور رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور زندگی کا ہر کام کرنے سے پہلے انسان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر غور کرے کہ کہیں یہ بات یا یہ کام مجھے میرے رب سے دور تو نہیں کر دے گا, مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر دے گا. اسی لیے اس سلسلے میں آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اور جتنے بھی حق پہ سلاسل ہیں ان میں دل کے سکون اور روح کے سکون کے لیے مادی وسائل کا ذریعہ نہیں اپنایا جاتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. کسی بھی مادی وسائل میں سے کسی چیز کو دل کے سکون یا روح کے وجد کے لیے ذریعہ نہیں بنایا جاتا. ہمارے حضرات نے کہا جب اللہ نے فرما دیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو پھر اگر دلوں کو جو ہے وہ کیفیت دینی ہے, اگر دلوں کو سکون دینا ہے اور اگر روح پہ بھی وجد طاری کرنا ہے تو وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوگا, وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہوگا, وہ اللہ کی یاد سے ہوگا اور اللہ کا ذکر کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت اپنے ذکر جو ہے وہ اس سلسلے کے مرید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں زبان سے کرے وہاں ذکر باللسان کے بعد ذکر بالقلب, دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر لے اور پھر ذکر بالجوارح, انسان کا جسم کا حصہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے. یعنی ہر حصے کا اپنا ذکر ہے, ہر حصے کا ذکر یہ ہے کہ انسان اس سے اپنے گناہ نہ کرے اور اس سے اللہ کی رضا کے کام کرے تو ہر انسان کا پورے جسم کا حصہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے گا. اسی لیے
لیے اس سلسلے میں مراقبے کی خاص طور پہ تعلیم دی جاتی ہے. خاص طور پہ اس سلسلے میں مراقبے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مرید جو ہے وہ مراقبہ اپنی زندگی کی عادت بنائے. وہ کیا ہے کہ انسان ایک وقت پہ بیٹھ جائے. اب وقت تہجد ہو تو کیا ہی کہنا, اگر روز ہو تو بہت اچھا, کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ایسا انسان رکھے نا, شب جمعہ رکھ لے, سوموار کی شب کو رکھ لے, یا ہر روز وقت رکھ لے. اگر تہجد کا وقت ہو تو کیا ہی کہنا, مسجد ہو تو بہت اچھا, ورنہ گھر کا کوئی اکیلا کونا ہو جس میں انسان کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اس وقت انسان وہاں بیٹھ جائے, ہر تصور سے اپنے آپ کو پاک کر لے. اس وقت مراد رسول دنیا بھی نہ رکھے. اس وقت جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہو تو اس لیے نہ حاضر ہو رہا ہو کہ دنیا کی یہ شے مل جائے یا دنیا کی وہ شے مل جائے. کہا کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, دنیا بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے, لیکن ذرا یہ تصور کرو نا کہ اگر تمہارے پہ اللہ راضی ہو جائے, اگر اللہ تمہیں مل گیا تو خدا مل گیا, تو خدائی تو ساری تمہارے اشاروں کے تابع ہوگی. پھر کون سی ایسی چیز ہے جو تم سے دور ہو سکے. کہا کہ ایک اکیلے جگہ پر بیٹھ جاؤ, دنیا سے, ذہن سے دنیا کا ہر خیال نکال دو. ذہن پہ اگر خیال ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا خیال ہو, اس کے علاوہ کوئی اور تصور نہ ہو, اور پھر انسان اللہ کا ذکر شروع کر دے. پہلے ذہن پہ محنت کرے کہ ذہن میں اللہ کے تصور کے سوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے سوا کوئی اور تصور نہ ہو. یہ محنت کر کے پھر انسان اللہ کا ذکر کرے, رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے. انسان یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا, ہر چیز سے بے خبر ہو کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا, وہاں اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرما دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی یہ بھی ایک عظیم نقشبندی شیخ ہے. حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں یہ اہل تصور, اور آپ اپنے مشائخ نقشبند کے بارے میں بھی فرماتے ہیں, اور یقیناً یہ تمام سلاسل کے بزرگوں کے لیے ہے کہ یہ عجیب قافلے کا سالار ہے کہ یہ اپنے ماننے والے کو, اپنے تعلق رکھنے والے کو مراقبے کی تلقین کرتے ہیں. وہ وہاں مراقبے میں بیٹھتا ہے, ہر تصور سے پاک اللہ کے تصور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اس خاموشی سے اس کو وہاں سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اپنے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ اس پر کتنی رحمت فرما رہا ہے, اور اللہ اس کو اپنے قرب کی کون سی منزل عطا کر چکا ہے. یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور میں بار بار بتا رہا ہوں, ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ کے انسان ذکر کر رہا ہے, یا رات تہجد کے وقت جا کے ذکر کر رہا ہے اور باقی سارا وقت اللہ کی نافرمانی ہے. ذکر کی اعلیٰ منزل یہ ہے کہ دل اللہ کا ذکر کرے, اور دل کے ذکر سے مراد یہ ہوگا کہ دل ہر وقت تمہیں ہر گناہ سے پہلے اور ہر نافرمانی سے پہلے یہ یاد کرائے گا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, اس سے حیا کرو. جب انسان عمل میں ایسے ذکر کرے گا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, جب انسان عمل میں ایسے ذکر کرے گا کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارے گا, اور پھر انسان اس طرح اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا, تو پھر وہ اس مراقبے کی منزل سے ہی اس منزل کو دیکھے گا نا کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا متا خسرو محمد شمع محفل بود کے شب جائے کہ اور ان منازل میں پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. سب سے پہلے کہا کہ ضروری یہ ہے کہ انسان ہر تصور سے پاک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. انسان مراقبے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے گا, پھر یہ اس خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے سلسلے کا عظیم شیخ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے بارے میں ہے نا کہ آپ کو خبر ملی, میں بتا رہا ہوں یہ کس طرح بندے کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. اپنے مرید کو مصلی پہ بٹھاتے ہیں. مرید کا کام یہ ہے کہ جیسے شیخ نے اللہ کی بندگی کا حکم دیا ویسے اللہ کی بندگی کرے, جیسے شیخ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا ویسے اللہ کا ذکر کرے. آج لوگ کہتے ہیں نا بھی وابستہ تو ہے, فیض نہیں ملا. کہا بیت میں جو وعدے کیے وہ پورے کیے, کہا نہیں وہ تو پورے یاد بھی نہیں ہے. کہا جس طرح اللہ کے ذکر کی تلقین کی وہ ذکر کیا, کہا نہیں وہ تو صحیح سے یاد بھی نہیں ہے. کہا 5 وقت کی نماز بھی پڑھی, کہا اس میں بھی سستی ہو جاتی ہے. تو پوچھا بھائی کوئی ایسی دکان ہے جہاں قیمت دیے بغیر سودا مل جائے؟ کہا نہیں. تو کہا تم نے اللہ کے قرب کو اتنا سستا سودا بنایا ہوا ہے, بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. صرف پیر صاحب کی تصویر گھر میں لگا لی اور پیر صاحب کو جو ہے سال میں ایک دفعہ جا کے دیکھ لیا اور مزار شریف پر جا کے چادر چڑھا کے آ گئے تو سمجھتے ہو تصوف کا سارا فیض مل جائے گا؟ نہیں, اس طرح بندگی کرنی ہوگی جیسے پیر صاحب نے کی. جب پیر صاحب کو خود سجدے کیے بغیر مقام نہیں ملا تو آپ کو ویسے آسمان سے ملتا ہے. پیر صاحب خود اگر امان چھوڑ دیں
کتاب نہیں رہیں گے. جتنے بڑے شیخ صاحب کے صاحبزادہ والا شان کیوں نہ ہو, اگر شریعت پہ قائم ہوں گے تو قابل احترام ہوں گے, شریعت پہ قائم نہیں ہوں گے انسانیت کے ناطے احترام سب کا کرنا ہے, راہ طریقت میں وہ رہنما بننے کے قابل نہیں. میں نے بہت تھوڑے وقت میں بات کرنی ہے, مجھے ایک بات کا آپ کی توجہ درکار ہے. جب بندہ ویسے ذکر کرے گا جیسے شیخ نے کہا, جب بندہ ویسے رستے پہ چلے گا جیسے شیخ نے کہا, تو مولانا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں یہ اتنی خاموشی سے بندے کو اللہ کو حضور پیش کر دیتے ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں پہنچ کہاں گیا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا میں ذکر کر رہا تھا, اللہ اکبر, سلسلہ نقشبند میں بھی پکا فیضہ اہل بیت اطہار کا. ہم جو صدیقی ہے نا, افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید سلسلہ نقشبند والے ہمارے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں سلسلہ ملا تو صدیق اکبر کا ملا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں نسبت جتنی قریب کی ہو اتنی مقبول ہوتی ہے, اور اتنا وسیلہ جتنا پکا ہو اتنی جلدی مقبول ہوتا ہے. کہا جب افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے, جب صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہے تو سلسلے والے پہ شکر نہ کریں گے, شکر نہ کریں گے. جن کا سلسلہ جن کا پیر سب صحابہ کا امام ہے تو سلسلہ سلاسل کا امام. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, پھر حضور علیہ السلام کا امتی بنایا, پھر عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا, پھر امام اگر مقلد بھی بنایا تو امام اعظم کا بنایا, اور مرید بنایا تو افضل البشر بعد الانبیاء. ہمارے پاس بھرپور فیضان موجود ہے اہل بیت اطہار کا. حضرت بایزید بستامی آپ کو سارا فیض جو ملا روحانی طور پہ وہ ملا حضرت امام جعفر صادق سے, اور روحانی طور پہ آپ نے آپ سے استفادہ کیا. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی کو پتہ چلا, کیا بتا رہا تھا کہ کیسے خاموشی سے اللہ کے حضور مقام میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کو پتہ چلا کہ علاقے میں ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے, اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ اس کا مقام کہاں ہے؟ اچھا تجھے یہ کام نہیں کرنا, یہ بڑوں کا کام تھا. سمجھ آتی, آپ نے ایسے ہدایتیں تقسیم نہیں کرنی, یہ بڑوں کا کام تھا. یعنی یہ بتا رہا ہوں اس رستے میں آپ نے نہیں چلنا. وہ کامل تھے, ان کی نظر میں بڑی طاقت تھی, ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا خاص فیض کامل ہوتا ہے. اچھا تو ان کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ عورت آ گئی ہے, اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے. آپ نے انہیں بتاؤ اس عورت کا مقام کدھر ہے؟ کہا حضور فلاں جگہ رہتی ہے. آپ نے چلو آؤ وہاں چلے گئے. لوگ حیران, زمانے کا ہم جس کو اتنا کامل ولی سمجھتے تھے کہ آج کوئی قصہ ویسا نہ کرے. یہ میں وہ بہت بڑی ہستی کی بات کر رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی کے بارے میں لوگوں نے کہا حضرت کو ہم کیا سمجھتے تھے, اتنا کامل اللہ کا ولی سمجھتے تھے, کیا 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 ہم نے سوچ رکھا تھا. یہ وقت نہیں آنا تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ساتھ والے تھے ان کو تو پتا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے کیسے تقدیریں بدلتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی نے جا کے پوچھا کہ تمہاری رات کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے بتایا. آپ نے قیمت ادا کر دی. آپ نے فرمایا جاؤ صاف لباس پہن کے آؤ. وہ گئی لباس پہن کے. آپ نے فرمایا صاف کپڑا بیچاؤ. اس نے صاف کپڑا بیچایا. آپ نے سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے حضور, ہاتھ باندھ کے ادب سے اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ. اس نے کہا بابا یہاں لوگ اس لیے نہیں آتے. آپ نے فرمایا کہ میں نے قیمت ادا کی, اب جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور جھک کے بیٹھ گئے. آپ نے آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا, کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میرے اختیار میں تھا, دل بدلنا تو تیرا. اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. وہ عورت توبہ کر گئی. صرف توبہ نہیں کی, صفیہ فرماتے ہیں 7 پشتوں تک اس عورت کے گھر میں مادرزاد ولی پیدا ہوتے رہے. ایسے خاموشی سے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. کوئی بندہ رستے پہ آئے تو صحیح, کوئی بندہ ویسے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو تو صحیح, جیسے شیخ کامل نے حاضر ہونے کا کہا ہے. اس سلسلے کی امام ربانی مجدد الفیضانی فرماتے ہیں یا کسی بھی سلسلے کی ترقی کا کام تمام تر دار و مدار جو ہے وہ اتباع سنت میں ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت میں مضبوط ہوگا وہ سلسلہ طریقت میں مضبوط ہوگا. تمام ترقی کا دار و مدار اتباع سنت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کا رستہ یہی بتایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے کو بتا دیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے. جب وہ آپ تک پہنچ جائے گا تو یحببکم اللہ. یعنی آسانی سے اگر سمجھاؤں, پہلے وہ کہتا تھا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو یحببکم اللہ, میں اللہ سے اعلان محبت کرتا ہوں. حضرت امام ربانی
مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں صرف تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور اس کی محفل میں میرے خیال سے مناقب اور کرامات سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ بیان کیا جائے، صرف تاکہ آپ سمجھ جائیں، نہ مناقب سے انکار ہے نہ کرامات سے انکار ہے، ان بزرگان دین کی کرامات بھی حق ہیں اور ان کی مناقب بھی پڑھی جائیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بات کی جائے جو تعلیم وہ دے کے گئے، ایک بار وہ تعلیم اپنا لو، ایک بار وہ زیور اپنا لو جو سب سے ضروری ہے، پھر یہ سارے کام کرو جن سے برکت ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ سمجھا کہ انسان تعلیمات میں سے ایک بھی نہ اپنائے اور جو ہے وہ برکات والے کام کرتا جائے تو پھر تو سمجھ نہیں لگتی نا، اللہ یعنی نماز پڑھے نہیں اور وظیفے سارے کرے پھر تو سمجھ نہیں لگے گی، مزہ تو تب آئے گا جب پہلے ویسے بنو گے جیسا انہوں نے بننے کو کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، میں جلدی سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا چند منٹ میں آپ کے آگے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تمام سلاسل کا جو مقصد ہے، جو پیری مریدی کا مطلب ہے، پیری مریدی کا مطلب یہ نہیں ہے، پیری مریدی آپ فرماتے ہیں قلعے میں نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں صرف شجرہ سنا دینے سے بھی پیر مریدی کا تعلق نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قلعہ و دستار سے بھی جو ہے وہ پیری مریدی کا تعلق نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں مشائخ کی دستار بھی قابل احترام ہے، مشائخ کا شجرہ بھی قابل احترام ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ حضرت نے جن کی دستار پہنی ہے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، ان کے عقیدے پہ ہے یا نہیں ہے، عمل ان کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کی محبت ان کی محبت کی طرح ہے یا نہیں ہے، اور شجرے میں جن کے نام سنا رہے ہیں، شجرہ سارا پاک حضرت اپنی مرضی آپ ایسے نہیں، کیا شجرے پہ جن کے نام بتا رہے ہیں خود بھی ان کے رستے اور ان کے ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، اگر خود بھی ان کے رستے پہ ہیں، خود بھی ان کے عقیدے پہ ہیں، خود بھی عمل ویسا ہے جن کا نام شجرے میں سنا رہے ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ انسانیت میں ہر انسان کا احترام ہوگا، طریقت میں اس کو امام نہیں بنایا جا سکے گا، سمجھ رہے ہیں یا نہیں، جس کی سلسلہ اپنے اکابر کے سلسلے کے مطابق جس کے اعمال نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبہ و دستار کی اہمیت ہے، لیکن یہ تب ہے جب انسان اس رستے پہ چلے جس رستے پہ اس کے اکابر اور اس کے مشائخ چلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں دو اہم ترین شخصیات کا، ویسے تو بہت ائمہ اہل بیت کے جو ہے اس میں اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیات کے اس میں جو ہے وہ ایام ہیں، صحابہ اکرام کے ایام ہیں، لیکن وہاں ہمارے سلاسل میں ایک تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس اس مہینے میں آتا ہے، یہ بھی عقیدہ اہل سنت کا استعارہ ہے، یہ بھی عقیدہ اہل سنت کا ایک ایسا امام ہے جس پر اہل سنت ناز کرتی ہے الحمدللہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک عقیدہ وہ ہے جو امام احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ ہے، اور پھر ہمارے سلسلے کے شیخ امام ربانی مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس اسی مہینے میں آتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کا عرس دیکھ لیں اور کئی اکابر کے عرس۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی نجات کا ہر رستہ اس میں ہے کہ انسان رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرے، حضور علیہ السلام کی شریعت مبارکہ پر عمل کرے۔ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سلسلے کی محفل میں آئیں، کچھ سلسلوں کو سمجھ کے جائیں۔ اللہ والوں کے مزار کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، اللہ والوں کا مقصد کہ مزار پہ جا کے حاضری دے کے آ جائے، اللہ والوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کی نیاز کر دی جائے، اللہ والوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے مزار سے جا کے چینی اٹھا کے لے آؤ یا تعویذ جا کے لے آؤ، سب چیزیں اگر شریعت کی حدود میں ہو تو اچھی ہے، لیکن اللہ والوں کا مین مقصد کیا ہے؟ حضرت مجدد الفیضانی کہتے ہیں پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے، پیر کا کام غسال میت کا ہوتا ہے، جیسے بندہ مر جاتا ہے تو میت کو غسل کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے نا، اصل میں پیر کا کام یہ ہے کہ جو پیر کے ساتھ لگے پیر اس کو گناہوں سے پاک کر دے، پیر اسے نافرمانیوں سے پاک کر دے، پیر اسے بدعقیدگی سے پاک کر دے اور پاک اور صاف کر کے اللہ کے حضور پیش کرے۔ پیر پکڑنے کا پہلا مقصد کہا اللہ کی محبت ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، پھر بے نمازی نمازی بن جائے، شریعت کا تاریخ شریعت کے رستے پہ آ جائے۔ پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے پیر کے ذریعے انسان کو شریعت پہ عمل کرنے میں آسانی ہو، پیر کے ذریعے انسان کو دین سمجھنے میں آسانی ہو، پیر کے ذریعے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے۔ کہا یہ سارا سودا جہاں سے مل رہا ہو وہاں سے وابستہ ہو جاؤ، جہاں سے یہ سودا نہیں مل رہا وہاں سے تمہیں طریقت کا فیض نہیں مل سکتا، طریقت
شریعت کا فیض نہیں مل سکتا. صرف جو ہے وہ دادا جی وابستہ تھے تو ہم وابستہ ہیں، یہ وابستگی نہیں ہے. وابستگی یہ ہے کہ اگر آپ وابستہ ہو تو جیسے بزرگوں نے آپ کے فیض حاصل کیا ویسے ہی قریب بیٹھو، ویسے ہی اللہ کی محبت لو، ویسے ہی رسول اللہ کی محبت لو، ویسے ہی شریعت کا درس لو، ویسے ہی اپنے باطن کو پاک کرو، اور ویسے ہی اللہ کی اور رسول اللہ کے جو ہے وہ قرب کے مزے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ اصل مراد ہے، یہ اصل مقصد ہے. وہ ماشاءاللہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں جو پیچھے وہ سفید لباس پہنے، انہوں نے جو ہے بیعت کی ہے حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ضرب لگتی دل پہ محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے. یا اللہ والے انسان کو اللہ کا ذاکر ایسے بناتے ہیں کہ اللہ کا نام اس کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن تمام تر چیزوں کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا ہے. پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان پیر پکڑ لے تو سمجھے کہ آپ شریعت کا معاملہ پیر صاحب جانے اور اللہ جانے ہماری چھٹی. نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ ہم نے ذکر کرنا ہے. پیر صاحب کی نماز ہماری نماز، پیر صاحب کا ذکر ہمارا ذکر، ان کا سارے اعمال ہمارے اعمال. کہا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب پکڑ لو تو اب شریعت پہ عمل کرنے سے چھٹی ہو گئی. کہا اللہ کے ولی کا دامن پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے کامل ولی کا دامن پکڑ لے تو پھر انسان شریعت سے چھٹی نہیں کرتا بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے راستے پہ آنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. تو تھوڑا بار رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت اور سنت کے راستے پہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا فیضان اپنے مشائخ کا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب بھی کوئی سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کسی سلسلے سے، کسی حق کے سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو تین چیزیں ملتی ہیں. امام ربانی فرماتے ہیں پہلے اس کو شریعت کا علم ملتا ہے، پھر اس کو اس پر عمل کا جذبہ ملتا ہے، اور پھر اس کو اخلاص کا ساتھ عمل کرنے کی تلقین ملتی ہے. پہلے علم ملتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے تم پہ کرنا لازم کیا ہے، پھر اس میں عمل کا جذبہ ملتا ہے کہ اس کو اس انداز میں اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اخلاص کا درس ملتا ہے کہ اگر کام کرنا ہے تو نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ نمازی کہیں، حج اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ حاجی کہیں، دین کی تبلیغ اس لیے نہیں کرنی کہ لوگ بابا کریں، یا سب کچھ اس لیے کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہوتا ہے. اگر کوئی کام کرو لوگوں میں بابا کرانے کے لیے تو اللہ سے اجر کی توقع نہ رکھنا، اور اگر کوئی کام کرو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے تو لوگوں سے اس کی بابا کی توقع نہ رکھنا. اللہ اکبر. حضرت امام ربانی مجدد القسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے ضروری یہ ہے اگر کسی کو یہ سودا کسی جگہ سے مل رہا ہو تو وہ جگہ تصوف کا مرکز کہلا سکتی ہے. ورنہ تصوف کا پیدا فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر دریا کا تعلق سمندر سے ٹوٹ جائے تو دریا پانی سے خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر طریقت کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت سے نہ ہو تو وہ طریقت فیض سے خالی ہوگی. طریقت وہی ہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا درس دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں 11 اصطلاحات نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہیں، 11 لوازمات کا ذکر کرتے ہیں. میں بغیر تبصرے کے 11 آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید کے لیے جو فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے شیخ کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 11 چیزوں کا خیال رکھے. سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں ہوش در دم. یہ ہے 8 حضرت خواجہ حضرت خواجہ عبد الخالق اشدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، اور ان میں سے 3 حضرت شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرتے ہیں ہدایت الانسان میں. کہا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہوش در دم. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو راہ سلوک کا مسافر ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے، تصوف پہ چلنے والا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی طریقت سے وابستہ ہے، یہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہے. اگر واقعی وابستہ ہونا چاہتا ہے عملی طور پہ بھی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہوش در دم. فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ اپنا ہوش پہ رہے، ہر وقت اس کو یہ خیال اللہ تعالیٰ کی جستجو ہو، ہر وقت اس کو یہ خیال ہو کہ میرا کوئی سانس بھی ایسا نہ آ جائے کہ جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. کہا ہر وقت وہ اس معاملے میں خیال کرتا ہے، ہر وقت اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں. چلتے ہوئے بھی تو انسان کہے کبھی یہ کیسے ممکن ہے ہر وقت، تو چلتے ہوئے بھی تو انسان یہ آنکھیں کھول کے چلتا ہے نا کہ ٹھوکر نہ لگ جائے. چلتے ہوئے بھی تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں. کہا جس طرح سڑک پہ چلتے ہوئے خیال کرتے ہو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، وہیں زندگی میں چلتے ہوئے بھی یہ خیال کرو کہ کہیں ایسی ٹھوکر نہ لگ جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. خیال رکھتا ہے بندہ کہ اللہ کی رضا حاصل رہے،
اللہ کا راز نہ ہو جائے. ہر سانس میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا یہ سانس کوئی ایسے کام میں تو نہیں آ رہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. ہر وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی رہے. ہر وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی رکھوں اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کا پہلی بات یہ ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں نظر در قدم، نظر بر قدم. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو ہے وہ نظریں قدموں پہ رہے. چلتے وقت انسان کی نظر جو ہے وہ شفا پر رہے، آنکھیں زمین کی طرف رہے، انسان بد نگاہی نہ کرے. کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ نظریں نیچے رکھنے کا حکم فرمایا، تو فرمایا کہ جو غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر لذتیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی لذت لے لیتا ہے. اگر عبادت کی لذت چاہیے تو پھر دنیا کو دیکھ کر لذت نہیں لینی. اللہ اکبر. کہا کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہے، ہر وقت اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. اللہ اکبر. جیسے حضور علیہ السلام نے بار بار اس کی تلقین فرمائی. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب علیہ السلام مومنین سے ارشاد فرما دے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا. نظریں نیچے رکھنے کا فرمایا. اور حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر میں شیطان کے واروں میں سے سب سے خطرناک وار آنکھ سے ہوتا ہے، کیونکہ باقی اعضاء تب تک گناہ نہیں کر لیتے جب تک ان کو کسی چیز کے ذات مس نہ کیا جائے، لیکن نظر کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ دور سے اپنا کام دکھا دیتی ہے. اور اگر انسان نظر کسی چیز پر ڈالے پھر دل مائل ہوتا ہے، پھر دل جب کسی چیز پر مائل ہو تو انسان کے نفس پر حاوی آ جاتی ہے، پھر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. کہا اگر پہلی بار بھی نظر کو سنبھال کے چلو گے تو بڑے گناہوں سے بچ کے رہو گے. کہا کہ نظر کو نیچا رکھو، نظر کو نیچا رکھو. اور اس کا ایک بھی ہے کہ نظر رکھت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے ہر وقت نظر رسول اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو. انسان رسول اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا اپنی زندگی کا مراد بنائے. جب انسان یہ کام کرے گا تو انسان رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا حقیقتاً عاشق رسول کہلانے کا حقدار ہوگا. پھر کہا سفر در وطن. اس سے مراد ایک تو ظاہری سفر ہے کہ انسان مدینہ منورہ حاضر ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہو. اور ایک اس سے مراد روحانی سفر ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی جانب سفر کرانا. کہا دل کو اللہ کی جانب سفر کرانا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے تخلیق کے مقصد کی طرف غور کرے. تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا مقصد اللہ کی محبت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے. کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد رکھے. اور اللہ کی محبت دل میں ہے. اس کی دلیل کیا ہوگی کہ انسان عمل سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. کہا کہ اگر تفصیل سے کیونکہ پھر وقت درکار ہوگا، کہا کہ تصوف کے رستے کے جو چل رہا ہے، راہ طریقت میں چل رہا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرے، تب اس کا تمام فیض جو ہے وہ میسر آئے گا. کہا جاتا ہے راہ طریقت اور ہے اور راہ شریعت اور ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. طریقت ہے ہی اس لیے تاکہ وہ انسان کو رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ جوڑ دے، رسول اللہ علیہ السلام کے قریب کر دے. حضرت ابو سعید سے کسی نے کہا نا کہ فلاں شخص اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے. آپ نے کہا وہ تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے. کہا حضرت ایک اور ولی کی کہانی سنیں، وہ پانی پہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چل لیتی ہے. کہا حضرت ایک اور ولی کی کہانی سنیں، ایک وقت میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کام تو شیطان بھی کر لیتا ہے. کہا کہ پھر ولی کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا ولی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہوگا لوگوں میں لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوگا. اور جیسا حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ تم جسم اس کے قریب کرو گے وہ تمہارے دل کو اللہ کے قریب کر دے گا. اور ان اصطلاحات میں سے میں نے چھوڑ دی باقی ایک اصطلاحات نقشبندی میں سے حضرت شاہ نقشبند نے بھی یہ بیان فرمایا کہ خلوت در انجمن، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جتنے لوگوں میں بھی ہو، فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کی یہ شان ہے کہ وہ ہزاروں کے مجموعوں میں بھی ہو تو دل میں اکیلے ہوتے ہیں. کہا یہ مراد کیسے؟ کہا ان کے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا. جب کسی نے پوچھا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میں رہ کے اکیلا رہنا، کہا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم میں ہزاروں کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا. ان کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. حضرت شاہ نقشبند کہتے ہیں نا کہ میں حج پہ گیا، واپس آیا تو کہتے ہیں حج سے واپس آ گیا کہ میں نے وہاں پر دو لوگوں کو دیکھا، ایک کو بہت بلند ہمت دیکھا اور ایک کو بہت پست ہمت دیکھا. کہا ایک کعبے کے دروازے سے لپٹ کے ملتزم سے رو رہا تھا اور ایک مینا میں جو ہے وہ 50,000 کی دینار کی جو ہے 50,000 کی جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہا تھا، شاپنگ کر رہا تھا.
آپ نے مریدوں سے پوچھا سمجھ گئے کون بلند ہمت ہے اور کون پست ہمت ہے؟ سب نے کہا حضرت بالکل سمجھ گئے. کہا کون؟ کہا جو کعبے سے لپٹا ہے وہ بلند ہمت ہے اور جو بازار میں شاپنگ کر رہا ہے وہ پست ہمت ہے. آپ نے کہا نہیں، بات اس کو الٹ تھی. میں نے دیکھا جو کعبے کے دروازے پہ ہے وہ پست ہمت تھا اور جو مینا میں شاپنگ کر رہا تھا مینا کے بازار میں وہ بلند ہمت تھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جو کعبے کے دروازے پہ لپٹا ہوا تھا نا اس کے دل میں ہر تمنا تھی سوائے اللہ کی، اور جو وہاں پر بازار میں تھا کہا لوگوں کی نظر اس کے ظاہر پہ تھی، میری نظر اس کے دل پہ تھی. کر تو خرید و فروخت رہا تھا لیکن دل میں اللہ کی تمنا کے سوا اور کوئی تمنا نہیں. یہ نہیں ہے کہ ظاہری جسم جہاں ہو وہاں سے دیکھا جائے گا. اللہ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ رکھو. اپنا کاروبار کرو، اپنی جاب کرو، اپنا بزنس کرو، اپنا گھومو پھرو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنے احباب کے ساتھ رہو. جتنا جو ہے بزنس میں آگے جانا ہے شریعت کے مطابق آگے جاؤ. جاب میں جتنا کمانا ہے کماؤ. یہ مراد نہیں ہے کہ غار میں جا کے بیٹھ جاؤ. دنیا میں رہو جیسے رہنا ہے رہو، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور دل سے اللہ کا خیال کبھی بھی نہ جائے. دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. دل اللہ کی یاد سے ہر وقت آباد ہو. دل میں ہر وقت ہو تو یہ ہو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. دل میں ہر وقت جیسے کاروبار کرتے ہو، کاروبار میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاروبار میں کوئی ایسا نہ نقصان ہو جائے کہ مال سے جاؤں. وہاں بیٹھ کے یہ بھی خیال کیا کرو کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ کی رضا چلی جائے. اور صوفیاء کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو. ہم ایسے شعر نہیں پڑھتے اور نہ ایسے شعروں کی جو ہے وہ کو داد دیتے ہیں جن میں ایسا کہا جائے کہ ہمیں جنت چاہیے ہی نہیں تو اور کیا جہنم میں جانے کا شوق ہے. ایسے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے. لیکن صوفیاء یہ کہتے ہیں جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ اس کی طلب کا حکم دیا گیا اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہا. لیکن اللہ کو اس لیے نہ چاہو کہ جنت مل جائے، اللہ کو اس لیے نہ چاہو کہ جہنم میں نہ ڈال دے. امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے زبور میں سوال کیا تھا کہ اگر میں جنت نہ بناتا تو کیا میں محبت کے لائق نہیں تھا؟ اگر میں جہنم نہ بناتا تو کیا میں خوف کے لائق نہیں تھا؟ کہا اللہ سے رشتہ تو بناؤ. دنیا میں کوئی تمہیں 2 ٹکے کا فائدہ دے دے، تم اس سے پیار کرتے ہو. دنیا میں تمہارے سے کوئی ایک جگہ پہ دوستی نبھا لے، تم صدقے واری چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا میں کوئی 2 ٹکے کا فائدہ دے دے تو تم صدقے واری جاؤ. جس نے انسان بنایا اس کو بھول گئے، جس نے عزت دی اس کو بھول گئے، جس نے ماں باپ دیا اس کو بھول گئے، جس نے اولاد دی اس کو بھول گئے. اور دنیا میں ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے تینو دیوے دیش نکالا تو اس کو بھول گیا جو لچ گناہ تیرا مولا ویکھے پردے پاگل ہو. پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھیں. گناہگار یہ کہتے ہیں گناہگار ہوں میں. ایک بار اس سے پیار کر کے تو دیکھو، ایک بار اس سے رشتہ جوڑ کے تو دیکھو، ایک بار یہ تصور لا کے تو دیکھو جو رسول اللہ علیہ السلام نے لانے کو کہا، جو تمام صحابہ کی تعلیم ہے، جو تمام اہل بیت کی تعلیم ہے، جو صوفیاء کا مقصد ہے. ایک بار اللہ سے لا لگا کے تو دیکھو. میرے پیر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم جس کو ایک بار اللہ کے پیار کی لذت آ جائے اس کو دنیا کی کسی اور چیز میں مزہ آتا ہے. اللہ کے پیار سے گھبرانا نہیں ہے. اللہ کے پیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک جگہ کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جانا ہے. اللہ کا پیار یہ ہے کہ دنیا میں رہو، اپنے معاملات میں رہو، اپنا پیسہ کمانا ہے پیسہ کماؤ، بزنس چلانا ہے بزنس چلاؤ، بچوں کے ساتھ گھومنا ہے بچوں کے ساتھ گھومو، جاب کرنی ہے جاب کرو، جو دل آئے کرنا ہے کرو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو. رسول اللہ کی محبت نہ چھوڑو. یہ بھی ذہن میں رکھنا اللہ کے پیار رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. اللہ سے رشتہ رسول اللہ سے رشتے کے بغیر جڑ ہی نہیں سکتا. اللہ کے انسان کو قرب رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر
मिल ही नहीं सकता। बुनियाद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का वसीला बनाना होगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को वसीला बनाओ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वसीले में आला हजरत ने वाज़े कहा ना, तो भाई अल्लाह मंजिल है, मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं है। कहा वसीला अल्लाह की शान नहीं है, वसीला मखलूक की शान है। इसलिए जब किसी ने आला हजरत ने तफसील से जिक्र किया, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की बारगाह में जैसे आपका वसीला बनाते हैं, आपकी बारगाह में अल्लाह को वसीला बनाते हैं। हुजूर को जलाल आया, हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे पाक है, अल्लाह की शान बहुत ऊंची है। तो फरमाया आला हजरत ने कि वसीला मखलूक की शान है, वसीला अल्लाह तक पहुंचने का जरिया होता है। छोटे को वसीला बनाया जाता है बड़े तक पहुंचने के लिए। हम रसूलुल्लाह के वसीले से अल्लाह तक पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मिलेगा तो खुदा मिलेगा। अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा से मोहब्बत करो। रसूलुल्लाह ने जिनसे मोहब्बत करने को कहा, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से मोहब्बत करो मेरे लिए। समझ आ गई? मेरे लिए मोहब्बत करो। ये मोहब्बत का तकाजा होता है, जिससे मोहब्बत करते हो जिसे वो प्यारा लगे वो भी प्यारा लगता है। ये नहीं कि उसका फलां प्यारा लगता है फलां प्यारा नहीं लगता, उसका फलां जो इस्म यार पे है वो तो ठीक है, फलां नहीं ठीक। कहा फिर जिसको वो प्यारा बना ले। आंखें बंद करके मोहब्बत का तकाजा ये होता है, महबूब जिससे मोहब्बत करे वो भी महबूब बन जाता है। हुजूर के तमाम सहाबा से मोहब्बत करो। जब अहले बैत की बात आए, अल्लाहु अकबर, जब उनकी बात आए जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा फारहाए सुहफ गुलजहाए कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। वो बतूल जिगर पारा है मुस्तफा, हुजरा आ रहा है इफ़त पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। आप तत्हीर से जिसमें पौधे जड़े उस रियाज़ नजाबत पे लाखों बारगाह में तुम्हारी गर्दनें झुकी हो, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में हो, अहले बैत की निस्बत तुम्हारे हाथ में हो। अगर जब सहाबा की बात आए तो अफजलुल खल्क बाद रसूल ये हैं, सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। वहां से लेकर हर सहाबी के कदम जो दालैन जो है वो हमारे सर पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन अकायद पे कामिल रहो। फिर अल्लाह और उसके रसूल ने जो करने को कहा वो करो, जिससे रुकने को कहा उससे रुक जाओ, तो यकीनन तुम्हें फिर सल्लल्लाहु का वो फैज मिलेगा कि तुम्हें वो सुकून मिलेगा। वो सुकून मिलता हुआ नजर आएगा, दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद होते हुए नजर आएंगे, और जो है वो आगे बढ़ते चले जाओगे। याद रखिएगा, तसव्वुफ जो है ना वो कुछ कहने का नाम नहीं, कुछ करने का नाम है। और करना क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर अमल करना अपनी जिंदगी का जो है वो मकसद बनाना है। आखिरी बात ये, अब क्या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ नमाज पढ़ना सिखाई, सिर्फ रोजा रखना सिखाया, सिर्फ हज करना सिखाया, सिर्फ ज़कात का मसाइल बताए? क्या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ ये बताया? नहीं। जहाँ हक़ूक़ुल्लाह की तालीम नहीं वहीं हक़ूक़ुल इबाद की तालीम दी, वहीं हक़ूक़ुल इबाद की तालीम दी है। अल्लाह के वलियों से जिसने पूछा कि बताएं अल्लाह राजी कैसे होगा, कहा अल्लाह की मखलूक को राजी करो, अल्लाह के बंदों को राजी करो, लोगों की खिदमत करो। वो हदीस शरीफ सुनाते हुए नजर आए, अल्लाह ताला आपके बारगाह में इंसान हाजिर होगा क़यामत के दिन, रहम की अपील करेगा, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह फरमाएगा मैं दुनिया में भूखा था, तुम्हारे दरवाजे पे आया, तुमने मेरी बारगाह में कुछ पेश किया? बंदा हैरान होकर पूछेगा या अल्लाह तू भूखा था? अल्लाह फरमाएगा वो जो गरीब तेरे दरवाजे पे आया था ना, खाना मांग रहा था, अगर तू उसको गोया के खाना मांग रहा था, अगर तू उसको कुछ दे देता तो वैसे था जैसा तो मेरी बारगाह में पेश कर। इंसानों का ख्याल करो, किसी इंसान को तुम्हारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा अखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हर इंसान के साथ अच्छे तरीके से मिलो। और मैं हर जगह पर यहाँ इस मुल्क में जहाँ तकरीर करता हूँ वहाँ यह जरूर कहता हूँ कि आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हो, इस मुल्क में आपको मजहबी तौर पे आज़ादी दी गई है, मजहबी आज़ादी है आपको, और आपको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, आप खुल के अपने मजहब पे जो है वो अमल कर सकते हो। तो जवाब में आपको भी पीसफुल सिटीजन होना चाहिए, जवाब में आपको भी लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम करना चाहिए, जवाब में आपको भी एक सिविक सिटीजन बन के रहना चाहिए, अच्छा पीसफुल सिटीजन बन के रहना चाहिए। लेकिन इससे अलग ये भी बात है कि आप यहाँ पर रहते हो, आप इस्लाम के एम्बेसडर बन के रहो, इस्लाम के सफीर बन के रहो, वो कैसे होगा?
आप यहाँ गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आओ, हर इंसान के साथ अपना रवैया अच्छा रखो, हर इंसान को मुस्कुरा के मिलो, कभी भी इंतहा पसंद एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना, कभी भी हार्ड लाइनर्स नहीं बनना, कभी भी एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना, कभी भी ऐसा लोगों की बात नहीं सुननी जो दहशतगर्दी की बात करते हैं। आप पीसफुल सिटीजन बन के रहो, एक अच्छा सिटीजन बन के रहो। आपका पड़ोसी अगर मुसलमान नहीं भी है तो उसके साथ अच्छे रवैये से मिलो, कोई मुसलमान नहीं भी है तो उसके काम आओ। हर इंसान चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है उसके साथ अपना अखलाक अच्छा रखो, अपना कैरेक्टर अच्छा रखो, अपना जेस्चर अच्छा रखो, ताकि वो आपके अच्छे किरदार को देख के उसको आपके दीन के साथ रिलेट करे और फिर यह सोचे कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, इस्लाम कितना पीसफुल दीन है, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है जिसने अपने मानने वाले को मॉरल वैल्यूज का इतना अच्छा दर्ज दिया है, जिसने अपने मानने वाले को अखलाकियात का ये खूबसूरत दर्ज दिया है। और स्पेशली if you talk about Sufism, if you talk about tasawwuf, so like when the Christians came to Medina Munawwara and they wanted to do their worship, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allowed them to do their worship in their way. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if you want to do your worship, you can do with Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allowed them. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in Medina Munawwara, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in their Muslim country, in Muslim state, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that we will protect the places of worship of Christians. We will protect the places of worship of every religion. We will not force anyone to convert to Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give equality to every human being in the world. Same the Sufism, the people who are related to Sufism, who are related to Tasawwuf, they serve God's creation without any discrimination. They serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if someone is not a Muslim, Ahl Tasawwuf, they help him. They say that help every human being. Do not disrespect any human being, whether he is a Muslim or he is not a Muslim. Like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sitting, funeral of a Jewish is passing away. Rasulullah stood up. The companion asked that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you stood up. He was not a Muslim. Huzur alayhi salatu wasalam said that I stood up in the respect of humanity. Ahl Tasawwuf, the people who are related to Sufism, they respect the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. They are peaceful for every human being, not only for Muslims. So we tell you all that you should be peaceful with everyone. You should be useful for every human being, not only for Muslim. You should be useful for every person, human being. You should be peaceful with everyone. And remember, with your gesture, with your character, people will relate that with your religion, and they will think good about your religion. So that's necessary on you, that be a peaceful civic citizen, because Islam gives the teaching for the moral values. Islam teaches the moral values to a Muslim, and Muslim should be good and peaceful for every human being. This is the teachings of Tasawwuf, which we got it from the quote of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो तो सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम और मसलक हक अहले सुन्नह व जमात पे इस्तकामत अता फरमाए। हमारे शेख काबिल अपने इरशादात से, अपने गुफ्तगू से आप सबके क़ुलूब को मुनव्वर करेंगे। बयान आपका खूबसूरत हो चुका, मैं दुआ करूँगा एक नात, और फिर जो है इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। अभी अगले हफ्ते में न्यूयॉर्क में इज्तिमात का सिलसिला इंशाअल्लाह रहेगा। Don't forget to like, comment and subscribe.